قرون کے سونے کا کیا راز ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ یہ آخر راز کیا ہے، یا ان کے پاس اتنا زیادہ سونا کیسے اور کہاں سے آیا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک حیرت انگیز سوال رہا ہے کہ قرون کے پاس اتنا زیادہ سونا آخر کہاں سے آیا اور اسے کیسے بنایا تھا۔ مصری قدیم تہذیب میں بھی سونے کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہی راز ہمیں ماضی کی کیمیائی مہارتوں سے روشناس کراتے ہیں۔ 17ویں صدی سے کیمیا کے سائنسدانوں نے سستے دھاتوں سے سونا بنانے کے طریقے کی تلاش کی۔ جاپانی اور روسی سائنسدانوں نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ اگر پارے پر الفلا شعاعوں کا حملہ کیا جائے یا اسے ایک پروٹون بنایا جائے تو اس سے سونا پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی دریافت نے سائنسدانوں کو حیرت کر دیا یا حیران کر دیا۔ سب سے پہلے قدیم مصریوں نے پارے کو دریافت کیا تھا۔ وہ جادوگر نہیں تھے جیسا کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ایک عظیم کیمیائی ماہر تھے۔ انہوں نے سرخ پارے کو بھی دریافت کیا، جو بہت ہی نایاب اور قدرتی طور پر بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی خفیہ طاقتیں اس پر قابض ہیں، اور اس کا وجود عام لوگوں سے چھپایا گیا یا چھپایا جاتا ہے۔ اور کیوں، یہ آپ بھی جان گئے ہیں، کیونکہ یہ پارا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اسے سونا جتنا چاہے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو عام طور پر چھپایا گیا، دنیا کے ان غریب ملکوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ بھی ہمارے برابر کھڑے ہو جائیں گے۔ قارون کی کیمیائی ترتیب۔ یہ ممکن ہے کہ قارون نے عام پارے کو سرخ پارے کے ساتھ مختلف شعاعوں جیسا کہ الفلا شعاعوں کے ساتھ ملا کر زیر زمین اپنے کیمیائی عمل میں سونا بنایا ہو۔ اس کا قول، یہ علم کی بنا پر میرے پاس موجود ہے، یہ اس کا قول تھا۔ شاید اسی بات کا اشارہ تھا کہ وہ سونا بنانے میں علم اور کیمیا کا استعمال کر رہا تھا۔ مصریوں کے ایٹمی اور لیزر شعاعیں ٹیکنالوجی کیا ہیں؟ قدیم مصریوں کی عالمی صلاحیتوں کا ثبوت۔ قدیم مصریوں کی عالمی صلاحیتوں کا ثبوت گیزا کے اہرام کے علاقے میں پایا گیا، جہاں عظیم اہرام خوفو کے ملکہ کے کمرے کی رازداری میں ایسی ریت ملی جس میں 7.7% تباہ کاری شعاعیں تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام ریت نہیں تھی، بلکہ اسے خاص ایٹمی اور شعاعی طریقوں سے پروسیس کیا گیا تھا۔ عالمی سطح پر ایٹمی سائنسدانوں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ قدیم مصری ایٹمی سیلوں کو سمجھتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یورینیم کے معالجہ کر کے استعمال کرتے تھے۔ قدیم مصری فن کی ایک اور مثال فرعونی موتیوں کے بارے میں ملتی ہے، جو ایک شہزادی کی ممی پر پایا گیا۔ سوئس ماہرین نے ان موتیوں سے انتہائی باریک سوراخ دیکھے جو صرف لیزر کی مدد سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصری قدیم زمانے میں لیزر ٹیکنالوجی سے واقف تھے۔ انخ عوام کے سنہری نقاب نے بھی سائنسدانوں کو حیرت کر دیا۔ یہ نقاب بظاہر ایک ہی سونے کی پرت پر بنایا گیا لگتا تھا، مگر تباہ کاری مشینوں نے اس میں باریک جوڑے دکھائے جو لیزر ویلڈنگ کا نتیجہ تھے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم مصری لیزر کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ حیرت انگیز حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ قدیم مصری علم اور سائنس میں کمال رکھتے تھے، اور ایسا کمال جو آج کے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے جو اس وقت کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اور یہ علم آج بھی سائنسدانوں کے لیے حیرت کا باعث ہے، اور ہمیں قدیم مصریوں کے علمی ورثے کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس وقت بھی مصریوں کے پاس بہت زیادہ علم اور ٹیکنالوجی موجود تھی جو باقی عام دنیا کے لیے ہے ہی نہیں تھی۔ اور یہ بھی صاف ظاہر کرتا ہے کہ مصر اس لیے پوری دنیا سے الگ تھا کیونکہ اس کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی پہلے سے موجود تھی، جو عام لوگوں کے پاس ہونا تو دور کی بات، وہ اس کو سوچتے بھی نہیں تھے کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو مصر کا چرچا پوری دنیا پر عروج میں تھا۔ اس لیے مصری سب سے آگے تھے اور ہر کام میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ اور ایسے حیرت انگیز کارنامے جو مصر میں آج بھی ثبوت ہیں، جیسا کہ اہرام مصر کو لیجئے، پوری دنیا میں اس طرح کا شاہکار موجود ہی نہیں ہے جو مصر کے پاس آج بھی اتنا لمبا سفر اور اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہم ایک مکان یا گھر بناتے ہیں جس کی میعاد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ لگا لیجئے 100 سال ہوگی، مگر دوستو مصر کے پاس ایسا شاہکار موجود ہے جو صرف 100 سال نہیں بلکہ 400 سال 4000 سال پہلے بھی موجود تھے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے تک کچھ ایسی بلڈنگیں، ایسی چیزیں اب بھی مصر کے اندر موجود ہیں جو 400 سال یا 4000 یا 2000 سال پہلے بنائی گئیں، اور ان کی بناوٹ میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ آج بھی اپنی اصلی اور صحیح حالت میں موجود ہیں۔ اور یہ ہے ثبوت مصریوں کا کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ پہلے سے ہی آگے تھے۔ یہ تو اب ہم ٹیکنالوجی کی طرف قدم رکھا ہے، لیکن وہ لوگ تو بہت ہی آگے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اب میں ملوں گا ایک اور ویڈیو میں۔ میرا نام ہے بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ سیج ٹی وی۔ اللہ حافظ۔